یا سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اتنی گرمی ہوگی، اتنا پسینہ ہوگا، لیکن وہ 7 افراد خوش قسمت بھی محفوظ رہیں گے جو عرش عظیم کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک کون سا ہے؟ جس نے ایسے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا کہ ایک ہاتھ نے خرچ کیا، دوسرے کو علم نہ ہوا، اور دوسرا وہ بندہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کس کے سائے میں ہوگا؟ اپنے ہی صدقے کے سائے کے اندر ہوگا۔ اس دن بتائیے مجھے اور آپ کو نیکیوں کی حاجت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جس دن بائی سے بھاگ رہا ہوگا۔ یہ ہلکی سی وبا نے کیسے کیسے بند دریچے کھول دیے۔ آج رشتہ دار، آج دوست، آج ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں صرف ایک وائرس کے خوف سے۔ اس دن تو نیکیوں کے اوپر رشتہ داروں نے، اس دن تو بھائی سے نیکی مانگے گا، والد بیٹے سے مانگے گا، میرا یہ حق تھا تو نے پورا نہیں کیا، بھائی کہے گا میرا یہ حق تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھر رہے ہوں گے۔ اس دن مجھے اور آپ کو نیکیوں کے بینک بیلنس کی کتنی اشد ضرورت ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہے آؤ میرے ساتھ ایک تجارت کر لو، ایسی تجارت لن تبور جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ میرے پاس 1 روپیہ ڈپوزٹ کروا دو، میں تمہیں 700 کر کے پلٹاؤں گا کل قیامت کے دن۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہر بندہ جو اللہ کے لیے صرف 1 روپیہ خرچ کرے گا، کل اللہ کے ہاں اپنے اکاؤنٹ میں 700 روپیہ دیکھ لے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے۔ صرف ضروری نہیں 700 لکھا جائے، یہ تو ابتدا ہے۔ بتائیے کون سی ایسی نیکی ہے؟ قرآن سے ثابت کیجئے، حدیث سے ثابت کیجئے۔ ہر نیکی کے بارے میں آیا یہ 10 سے ملٹیپلائی ہوگی، یہ اتنے سے ملٹیپلائی ہوگی۔ یہ واحد انفاق فی سبیل اللہ ایسی نیکی ہے جس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ 700 سے ملٹیپلائی ہوگی۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے اس سے زیادہ ملٹیپلائی کر کے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دے گا۔ کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی پیاری وضاحت کی ہے کہ تم اللہ کے راستے پہ جو ایک کھجور دیتے ہو نا صدقہ، ایک کھجور، صرف نیت کیا ہے؟ یہ کسی بھوکے کے منہ میں چلی جائے، اس بھوکے کا پیٹ بھر جائے، وہ بھوکا روزہ افطار کر لے۔ ایک تو تم اس کے روزے کے ثواب میں شریک ہوگے، اور دوسرا حدیث سے متعدد ہیں، کھانا کھلانے والا، بھوک کو مٹانے والا آرام سے جنت میں داخل ہو رہا ہوگا۔ جس دن لوگ پریشان ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے اپنے صدقے کے سائے میں اطمینان اور مطمئن اور تسلی کے ساتھ خوش و خرم جنت کی طرف محو سفر ہوں گے۔ یہ ایک کھجور جو تو نے اور میں نے کسی غریب کے منہ میں اس نیت سے ڈالی کہ اس کا پیٹ بھر جائے اور میرا رب راضی ہو جائے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور صرف رضا اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہ نیکی اگرچہ اس کے اندر یہ بھی بات یاد رکھیے، یہ نیکی اگرچہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، اللہ نے اس میں اعلانیہ کی بھی اجازت دے دی جو اوپنلی۔ بتائیے باقی نیکیوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ لوگوں کے دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، ریاکاری ضائع ضائع ضائع، شہادت ضائع، قرآن ضائع، جہنم کا افتتاح ریاکاروں سے ہونا ہے۔ لیکن جو بندہ، اس کے اندر بھی جواد کا مفہوم پوشیدہ ہے، لیکن جو بندہ اوپن لوگوں کے سامنے اس نیت سے انفاق کرتا ہے نا، میں 10 روپے دوں گا تو شاید میرا بھائی 1 روپیہ 2 روپے اس کاز کے اندر شامل کر لے، اللہ تعالیٰ کو وہ اعلانیہ نیکی بھی قبول ہے، اللہ کو وہ اعلانیہ نیکی بھی قبول ہے۔ اللہ اس کھجور کی پرورش ایسے کرتے ہیں، نبی کریم نے کہا جیسے عربوں کو مثال دینی، جیسے تم اپنے خوبصورت جانوروں کی پرورش کرتے ہو نا، اللہ رب العزت، اللہ کو ہے ضرورت، مجھے بتائیے، مال اللہ کا، مال اللہ کا، عطا کیا گیا اللہ کا۔ زمین کے اوپر آج تک جتنا سونا اترا کس کا ہے؟ رب کا۔ جتنے ہیرے جواہرات اترے ہیں کس کے ہیں؟ رب کے۔ چاندی رب کی، اللہ کا عطا کردہ مال، اسی میں سے انسان خرچ نہیں کر رہا۔ اور اگر ایک کھجور بھی خرچ کرتا ہے، رب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگے بڑھ کر اس کو قبول کرتا ہے اور اس کی ایسی پرورش کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن بندہ نیکیوں کے بغیر نیکیوں کی کمی کا شکار ہوگا۔ سامنے احد پہاڑ جتنی نیکی دیکھے گا، احد پہاڑ 9 کلومیٹر لمبا، 9 کلومیٹر لمبا، بندہ کہے گا اللہ اتنی بڑی تو کوئی نیکی کی کوئی نہیں،
یہ احد پہاڑ جتنی کون سی نیکی آپ نے لکھ دی ہے؟ یہ وہ کھجور ہے جو تو نے میری رضا کے لیے فلاں ابن فلاں شخص کے منہ میں ڈالی تھی. صرف ایک کھجور کا اجر و ثواب احد پہاڑ سے زیادہ. فضیل بن عیاض کا وہ مشہور واقعہ دماغ میں آ گیا. کہتے ہیں یہاں پہ ایک نوجوان ہوا کرتا تھا، وہ گھر سے نکلا، کیا دیکھتا ہے؟ کھانا کھانے کے لیے کھانے کی نیت سے بیوی نے سود کاٹتی تھی، سود کاٹ کے جمع کر کے اس کو دیا کہ جاؤ بیچ کے آؤ اور اس سے گھر کے کھانے کا بندوبست کرو. وہ نوجوان نکلا، سود بیچا 1 درہم لے کر، اب فروٹ لینے اپنا کھانا پینا اس کا بندوبست کرنے کے لیے جا رہا ہے. رستے میں کیا دیکھتا ہے؟ 2 بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، 2 بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں. کس بات پہ جھگڑتے ہو؟ ہمارا 1 درہم کا تنازع پڑ گیا ہے، اگر اس نے 1 درہم نہ دیا نا میں اس کو ماروں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. وہ نوجوان اللہ سے ڈرنے والا تھا، اس نے کہا 1 درہم سے میں تو 1 وقت کا کھانا گھر لے جاؤں گا، اگر ان کو اللہ کی رضا کے لیے دے دوں تو یہ مسلمانوں کے مابین لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا. 1 درہم دے کر گھر واپس آ جاتا ہے. بیوی کہتی ہے یہ آپ نے عجیب ماجرا کیا. خیر جو باقی سامان ہوتا ہے اکٹھا کر کے اس کو دیتی ہے، وہ جاتا ہے بیچتا ہے، وہ سامان بیچ کے پھر 1 درہم ملتا ہے. وہ 1 درہم سے ایک مچھلی خریدتا ہے، مچھلی لے کے گھر آتا ہے، بیوی کو کہتا ہے پکاؤ. بیوی مچھلی کو کاٹتی ہے، اس کے اندر سے ایک پتھر کا ٹکڑا نکلتا ہے. کہتا ہے یہ مجھے کوئی موتی لگتا ہے، میں کسی جوہری کے پاس جاتا ہوں، اس کو دکھاتا ہوں. ایک جوہری کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے میں اس کی تجھے قیمت 40,000 دینار دوں گا، لیکن صحیح قیمت لگانا چاہتا ہے تو دوسرے کے پاس جا. دوسرے کے پاس جاتا ہے، دوسرا کہتا ہے میں 80,000 دوں گا، لیکن اگر اچھی قیمت چاہتا ہے تو وہ شہر کا سب سے بڑا جوہری ہے اس کے پاس چلا جا. اس کے پاس جاتا ہے، وہ ایک موتی جو مچھلی کے پیٹ سے نکلتا ہے 1,20,000 دینار میں بیچ کے واپس آ رہا ہے. فضیل بن عیاض کہہ رہے ہیں کہ بات یہاں تک ہوتی نا تو بات کافی تھی. اللہ نے 1 درہم کے بدلے 1,20,000 درہم نہیں دیے، 1,20,000 دینار دے دیے. دینار بڑا ہوتا ہے درہم سے. لے کے واپس آیا، ابھی آزمائش باقی تھی، دیا تو اللہ نہیں تھا. ایک فقیر دروازے پہ کھڑا، کہا اللہ نے تجھے جو مال دیا اس میں سے مجھے بھی عنایت کر. اس بندے کی، نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ کسی نبی کا واقعہ نہیں ہے، یہ ہماری امت کا ایک صالح شخص ہے جس کا یہ واقعہ ہے. اس نے کہا کس رب کے نام پہ مانگتا ہے جس نے بغیر محنت کے 1,20,000 دینار دے دیے. آدھا آدھا کر لیتے ہیں، 60,000 دینار تیرے. فقیر لے کے جاتا ہے، کچھ دیر بعد آتا ہے، کہتا ہے میں تیری آزمائش کے لیے آسمان سے نازل کیا گیا ہوں، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے 60,000 دینار کی، لیکن تجھے ایک خبر سنانا چاہتا ہوں. دنیا کے اندر تیرے 1 درہم کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ دیا 1,20,000 دینار کا، اور یہ دنیا کے اندر جو تجھے حصہ ملا ہے نا یہ آخرت کے مقابلے میں 20واں ہیں. باقی 19 حصے اللہ نے تیرے اس 1 درہم کے بدلے میں قیامت کے دن تیرے بینک اکاؤنٹ، نیکیوں کے اکاؤنٹ میں جمع کر لی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس ام سلمہ کا واقعہ ہے. ان کے پاس ایک گوشت کا ٹکڑا آیا، ایک سائل آیا، تو ام سلمہ نے کہا آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آنے والے ہیں، میں ان کو کھلا دوں گی. سائل کو خالی لٹا دیے. یہ انبیاء کا مقام و مرتبہ یہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ام سلمہ سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جی ہے. گوشت کا ٹکڑا لینے گئی تو آگے ایک پتھر پڑا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرا سنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اس لیے پتھر ہو گیا کہ نبی کے گھر کوئی سائل آیا اور تو نے اس کو خالی ہاتھ لٹا دیا. یہ پتھر ہو گیا. امی عائشہ سے نہیں پوچھا گھر میں کیا چیز موجود ہے؟ جی بکرے کی 1 ران موجود ہے، باقی جی سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو بکرے کی 1 ران ہے نا یہی صرف نامہ اعمال میں نہیں تلنی، باقی پورے کا پورا بکرا تل جانا ہے. نبی کریم نماز پڑھا کے اچانک ہڑبڑا کے تیزی سے اٹھے، تیزی سے بھاگے پھلانگتے ہوئے. صحابہ حیران رہ گئے، یہ معمول ہی نہیں، یہ طرز عمل ہی نہیں. صحابہ نے پوچھا آج کیا ایسا معاملہ ہوا؟ کہا گھر میں سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گوارا نہیں کرتا شام ہو جائے اور میرے گھر میں وہ پڑا رہے.
قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك ما يلهي